اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 3 آیاتوں پر گفتگو کریں گے، آیات 44 سے 46 پر۔ ان آیاتوں میں کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل ہیں، کچھ سوالات جن کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور پھر دوسروں کو سمجھا سکیں۔ پھر آج 21ویں صدی میں ہم رہ رہے، نئے نئے مسائل ہیں، نئے نئے چیلنجز ہیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ تو جب ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھیں گے تو ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے، ان سوالات کا ہم جواب دے سکیں گے، ان موضوعات پر ہم گفتگو کر سکیں گے اور ان مسائل کا ایک حل ہم نکال سکیں گے۔ اور اگر ہم سطحی طور پر قرآن کو پڑھیں گے، اس میں غور نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، تو پھر آج کے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ پھر ہم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان موضوعات کو ہم غور سے سنیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ ان آیاتوں میں ایک موضوع ہے، بنی اسرائیل کے جو مذہبی پیشوا تھے، ان کے علماء اور ان کے بزرگ، ان کی حالت پر قرآن مجید نے سخت تنقید کی۔ دیکھیں، مذہبی پیشوا، مذہبی عالم اور قرآن کی تنقید انہی پر، عجیب بات ہے۔ آج آپ مذہب کے پیشواؤں پر تنقید کریں تو ہمارے مذہب کے پیشوا اس تنقید کو مانیں گے، اس کو قبول کریں گے؟ دیکھیں، کس لیے القرآن مجید نے ان پر تنقید کی؟ کیونکہ انہی کی وجہ سے جو ہے نا، جو عام لوگ تھے، انہی کی وجہ سے عام لوگ بائبل سے دور تھے۔ تو کیوں قرآن نے تنقید کی، کس طرح کی تنقید کی، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس میں ایک لفظ ہے بر، جس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے نیکی۔ تو اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو بر ہے، اس کا اصل معنی مفہوم کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن نے کیا بتائیں گے۔ اور تلاوت پر بھی ہم کچھ بات کریں گے کہ وہ جو یہود کے جو علماء تھے، نصارہ کے، وہ تلاوت کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ تلاوت صرف قرآن کی ہوتی ہے، لیکن ادھر ہم پڑھیں گے کہ وہ تورات کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ تلاوت پھر کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح ان آیاتوں میں صبر کا لفظ ہے، صبر، یہ صبر کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تجھ کو بہت کچھ دے گا، یار صبر کرو۔ تو یہ صبر خود کیا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا بتایا؟ اور اس میں صبر کو ایک بھاری اور مشکل کام بتایا گیا۔ اسی طرح صلاۃ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جس کا عام معنی اور مفہوم ہم نماز لیتے۔ تو صلاۃ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، حقیقت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور اس آیات میں اس کو ایک بہت بھاری اور مشکل کام کیوں بتائے گی؟ ویسے ہم تو دیکھتے ہیں صلاۃ، نماز پڑھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن ان آیاتوں میں اس کو بڑا مشکل کام بتایا گیا، یہ کیوں؟ اور اسی طرح اس میں ایک لفظ ہے ظن، جس کا عام طور پر معنی کیا جاتا ہے گمان، لیکن قرآن نے یہاں ظن کو کس معنی میں لیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات، کیا ہم جب مریں گے پھر اللہ تعالیٰ سے روبرو ملاقات کریں گے، کر سکیں گے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے نا۔ تو یہ موضوعات، چلے آتے ہیں سبق کی طرف۔ آیات نمبر 44، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، ان کے علماء کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان کے مذہبی پیشواؤں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، جو ان کے علماء اور مشائخ، کیا ان کو فرمایا؟ اَتَأْمُرُونَ، تم حکم دیتے ہو، تم امر کرتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، بر کی، بر پر بعد میں گفتگو کریں گے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تورات کی تلاوت بھی کرتے، افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟
یعنی اس طرح تم کیوں کرتے ہو؟ تم تو قوم کے بڑے ہو، تم تو قوم کے عالم ہو، تم قوم کے مشائخ ہو، اور میرے رنگ کے مطابق ادھر حکمرانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، حکمرانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم تو قوم کے حکمران ہو، اگر قوم کے حکمران جو حکم کرے، جو قانون بنائے اور اس پر خود عمل نہیں کرے، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اور تورات کا عالم ہمیں تورات بتائے، ہمیں تورات کی دعوت دے، ہمیں تورات کی تعلیم دے اور خود اس پر عمل نہیں کرے، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اسی طرح تورات کا بزرگ اپنے آپ کو بزرگ بولے، ہمیں تورات سے بزرگی بتائے، اوراد اور وظائف ہمیں بتائے، ذکر و اذکار ہمیں بتائے، پیری مریدی کا ایک سلسلہ چلائے اور خود اس تورات پر عمل نہیں کرے، کس قدر نقصان کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں جو حکم تو کرتے ہیں، دعوت تو دیتے ہیں، تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا سورہ صف کی آیات 3 میں، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سب سے ناپسندیدہ بات اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ایک حاکم وہ ہم پر حکم چلائے اور خود اس حکم پر عمل نہیں کرے، اس سے بدترین حاکم پھر نہیں ہے۔ وہ ہمیں درس دے کہ تم نے قانون کو فالو کرنا ہے، تم نے امر کو فالو کرنا ہے، تم نے آئین کو فالو کرنا ہے، اور خود وہ آئین پر عمل نہ کرے، خود قانون پر عمل نہ کرے، خود اس حکم پر عمل نہ کرے، اللہ کے نزدیک یہ بدترین حکمران۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سخت ناپسندید اللہ کو تمہارا یہ عمل کہ تم جو کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اور اس طرح پھر مذہب کے پیشوا، مذہب کے عالم جو خود اپنے آپ کو دیندار بولتے ہیں، ان کا وضع کتا دینداری کا، ہمیں ہمیشہ دین بتاتے ہیں، ہمیشہ دین کی تعلیم دیتے، اور خود اس دین پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں بولتے ہیں کہ خیرات میں بہت فائدہ ہے، معذرت کے ساتھ زکوٰۃ دینے میں بہت فائدہ ہے، انفاق میں بہت فائدہ ہے، صدقات میں بہت فائدہ ہے، اور خود دیتے نہیں ہے، خود دیتے نہیں ہے، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ انفاق کرتے ہیں، ان کا ہاتھ کھلا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے، کیا کہتے ہیں ہمیں؟ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے، خود نیچے کا ہاتھ بنتے ہے نا۔ ہمیں کہتے ہیں دینے والا لینے والے سے بہتر ہے، لیکن خود وہ لینے والے ہوتے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ علم جو ہے، علم یہ مومن کا کھویا ہوا میراث ہے، لیکن پھر ہمیں علم سے دور بھی رکھتے۔ تو یہ تو پھر اللہ کے نزدیک اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اور یہودی جو پیشوا تھے، جو ان کے مشائخ تھے، وہ بھی ایسے کرتے تھے، فتوے دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، لیکن اس کے برخلاف وہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو سختی سے منع کی۔ اب آتے ہیں ایک اور آیات کی طرف، مشہور آیات ہے یہ، سورہ جمعہ 62ویں سورت کی آیات 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ان کے بارے میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل حمار يحمل اسفارا۔ یہ جو تورات کے عالم ہے، جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم تورات کے جو ہے نا ٹھیکیدار ہیں، ہم تھے تورات کے وارث، اس طرح آج ہمارے علماء جو اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار بولتے ہیں، تو تورات کا بوجھ اٹھایا ہے، تورات پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ہے نا، ثم لم يحملوها، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، پڑھتے بھی ہے، پڑھاتے بھی ہے،
اس کی دعوت بھی دیتے سارا کچھ، پر اس پر عمل نہیں کرتے. جو تورات میں ہے وہ بوجھ وہ نہیں اٹھاتے. جو تورات اس کو ذمہ داری دیتی کہ تم نے یہ کرنا ہے، اس ذمہ داری کو وہ نبھاتے نہیں ہے. تو ان کی مثال گدی کی طرح، کمثل الحمار، یحمل اسفارا، بس اس کے پیٹھ پر صرف کتابیں کتابیں، آگے پیچھے کتابیں کتابیں. ان کے آپ جائے لائبریریوں میں اتنی کتابیں اتنی کتابیں. کیا ان کتابوں پر تم عمل کرتے ہو؟ ان پر تم عمل کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب گدے کو وہ کتابیں فائدہ دیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا نا. تو پھر جب ہم تورات پہ عمل نہیں کریں گے، انجیل پہ نہیں کریں گے، اس کو کیا فائدہ ہے؟ اور اگر اسی طرح ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے، کیا قرآن کوئی ثواب کی کتاب کہ بس اس کو میں نے پڑھا بلا سمجھے سوچے اور میں جنت میں گیا، اور میں نے اس کو سمجھا بھی نہیں، اگر سمجھا اس پر میں نے عمل بھی نہیں. یہ تو پھر ایک بوجھ ہے مجھ پر. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، تورات ہدایت کی کتاب، انجیل ہدایت کی کتاب، وہ عمل کی کتابیں ہیں. تب جب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، دیکھیں جب علماء مشائخ وہ دین پر عمل نہیں کریں گے تو ہم پھر کریں گے عوام لوگ؟ ہم تو ان کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں جب وہ نہیں کرتے پھر ہم بھی نہیں کرتے. جب ہمارے حکمران قانون پر عمل نہیں کریں گے، جب ہمارے حکمران آئین پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم کریں گے. جب حاکم سرخ بتی پر کڑا نہیں ہوئے گا تو پھر عوام کڑا ہوگا؟ عوام بھی کڑی نہیں ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں حاکم کڑا نہیں ہوتا میں کیوں کڑا ہو جاؤں؟ وہ کہتے ہیں یار ایک عالم دین کا، ایک پیشوا دین کا وہ عمل نہیں کرتا میں کیوں کروں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم وہ ہو خود حکم کرتے ہو لیکن خود عمل نہیں کرتے ہو، اپنے خود کو پیچھے کرتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، عام لوگ تو قرآن کو نہیں جانتے، تورات زبور کو تو نہیں جانتے، انجیل کو نہیں جانتے، تم پڑھتے ہو اس کو، تم اس کو سمجھتے ہو. تو تم ان کے لیے ایک معیار کیوں نہیں بنتے ہو، ایک نمونہ کیوں نہیں بنتے ہو؟ افلا تعقلون، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اب آتے ہیں بر کی طرف، ہے نا. اتأمرون الناس بالبر، یہ بر کیا ہے؟ بر کا عام طور پر ہم مانی لیتے نیکی. نیکی کیا ہے؟ امامہ پہننا. نیکی کیا ہے؟ سفید کپڑے پہننا. نیکی کیا ہے؟ دین کو رسمی طور پر بجا لانا، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، دین کو رسمی طور پر بجا لانا، دین کو ایک رسم بنانا اور پوجا پرستش کو ایک رسم ماننا اور اس کو رسمی حوالے سے جو ہے نا بیان کرنا، اور ایک خاص قسم کا مذہبی وضاقت بنانا. آپ نے دیکھا مذہبیوں کو ایک خاص قسم کا وضاقت، خاص قسم کے کپڑے، خاص قسم کی ٹوپی، خاص قسم کا دستار، خاص قسم کی اٹھک بیٹھک، خاص قسم کا کھانا پینا وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. نہیں، قرآن کہتے یہ بر نہیں ہے. بر کا معنی اس سے بہت وسیع ہے. آپ نے پڑھا ہوگا وہ مشہور آیات قرآن مجید میں. ایک دفعہ بر کا معنی بتاؤ. بر کا بنیادی معنی کشادہ ظرفی، اپنے آپ میں کشاد پیدا کرنا، اپنے اندر سخاوت پیدا کرنا، اپنے نظر کو وسیع کرنا، تنگ نظری سے نکلنا، دل کو بھی بڑا کرنا، دماغ کو بھی بڑا کرنا، آنکھوں کو بھی کشادہ کرنا، کشادہ ظرف انسان. اور اس کا ایک معنی ایفاء عہد، جو عہد آپ نے اللہ سے کیا ہے، جو آپ نے اللہ کے بندوں سے عہد کیا ہے اس کو نبھانا، یہ بر. اور اگر آپ وہ عہد جو خدا سے کے ساتھ آپ نے کیا اس کو تم توڑتے ہو، یہ بر نہیں، نیکی بھی ہے. اگر ایک 5 وقت کا نمازی انسان وہ بندوں کے ساتھ جو وعدہ کیا، عہد کیا ہے، اس میثاق کو توڑتا ہے، یہ نیکی بھی ہے. اگر ایک حاجی غازی انسان اللہ کے ساتھ جو عہد کیا اس کو نہیں نبھاتا، یہ نیکی نہیں ہے. اور فرمایا ادائے حقوق، یعنی جس کا تم پر جو حق ہے اگر تم اس کو ادا نہیں کرو گے نا تو تم نیک انسان نہیں ہو. اللہ کا حق ہے ہم لوگوں پر کہ اسی کی صرف عبادت کرے نا. اور اگر ہم اللہ کے لیے عبادت نہیں کریں گے، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کریں گے، تو ہم نے ایک تلفیق کی ہے اللہ کے بعد. اور انسانوں کا حق ہے ہم لوگوں پر، ہر انسان کا دوسرے پر حق. والدین کا حق ہے اولاد پر،
اولاد کا حق ہے والدین پر، اگر اس کو پورا نہیں کریں گے، اگر والدین اولاد کے حقوق میں کمی کرے گا اور وہ نماز کی طرف جائے گا، ادھر بچہ بھوک سے مر رہے اور وہ جو ہے نا دین کے کام میں نکلا ہوا کہ نہیں میں نے جا کر دنیا کو جو ہے نا وہ کرنا، اور ادھر اس کے بچے جو ہے نا ادھر بیوی کا حق تلف ہو رہا ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں سے کہا جا رہا ہے، ادھر ہمسایہ بھوک سے مر رہے، ابھی کیا میں بول رہا ہوں آگے آپ جانتے ہیں نا کہ وہ اس نے نیکی کیا چیز کو سمجھے۔ تو خدا کے بندے جو انسانوں کے حقوق ہے اس کو پورا کرنا بر ہے۔ تم سرکاری ملازم ہو، تمہارے کچھ فرائض ہیں، تم پر حق ہے بھی، کیا تم اس ملازمت میں اس حق کو پورا کر رہے ہو؟ اپنے فرائض کو صحیح نبھا رہے ہو تو تم نیک انسان ہو، اور اگر ایسا تم نہیں کر رہے ہو تم نہیں ہو۔ اچھا، نیکی وفاداری کو بھی کہتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری، اور جس کے ساتھ تم رہتے ہو اس کے ساتھ وفاداری، جس ملک میں رہتے ہو، جس قوم میں رہتے ہو، جس گھر میں رہتے ہو، جس خاندان میں رہتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، جس دین میں ہو، اس کا وفادار بنو۔ جو بے وفا انسان ہے نا وہ کبھی نیک انسان نہیں۔ نیک انسان ہمیشہ وفادار ہوتا ہے، اور بلائی کے کام کرنا۔ قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں ایک آیت ہے نا 92، اس کو پڑھنا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ نے فرمایا آپ بر کو نہیں پہنچ سکتے، آپ نیک انسان نہیں بن سکتے جب تک مال کو تم نے اللہ کی خاطر ایسا چھوڑا نہیں ہے دوسروں کے لیے۔ جو ضرورت مند آئے اور آپ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہو اور آپ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے، لوگ بھوک سے مر رہے اور آپ کہتے ہیں میں نیک انسان۔ ہمارے خود ملک میں کتنے بچے بھوک سے مر رہے، کتنے بچے تعلیم کی موت مر رہے، جہالت میں مر رہے، کتنے بچے علاج کے لیے تڑپ رہے، کتنے لوگ، کتنی مائیں، کتنے کیا میں آپ کو بتاؤں، کون نہیں جانتا۔ اور ہم نیک بنے ہوئے، ہم بہت نیک لوگ، اور ادھر حالت عالم اسلام پر، عالم اسلام جو ہے وہ، یار اگر مسلمان اپنا ہاتھ ایسا کھول، عالم اسلام میں ایک بھوکا آدمی رہے گا؟ آج جو مالدار لوگ ہیں مسلمانوں میں، جو مالدار ملک ہے مسلمانوں میں، جو مالدار قومیں ہیں مسلمانوں میں، اگر وہ آپ اپنا ہاتھ غریب مسلمانوں کے لیے ایسا چھوڑیں، کھلا رکھ دیں غریب ملکوں کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں ایک اسلامی ملک پھر وہ غریب بنے گا؟ اب نہیں بنے گا۔ لیکن بس انہوں نے نیکی بنا، ادھر مسجد بنا، ادھر مسجد بنا، ادھر مدرسہ چلا، ادھر کی خانقاہ کو چلا، آج 11ویں، آج 12ویں، آج فلان، آج فلان۔ اور قوم کو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، یہی لوگ نیک لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا، میں نے 20 حج کی ہوئی، میں نے 150 عمرے کی ہوئی، اور قوم غربت سے مر رہے۔ تم کو کوئی حج سے نہیں روکتا ہے، حج فرض ہے تم پر، بالکل کرو، عمرے کرو، لیکن اللہ نے فرمایا نیکی تو یہ ہے نا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کرو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو۔ میں الحمدللہ 20 مسجدیں میں نے بنائی اور ادھر لوگ بھوک سے مر رہے، اچھا کام آپ نے کیا، بہتر کیا، آپ نے مسجدیں بنائی، تو یہ جو غریب لوگ ہیں اس کے لیے پھر کون کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، اگر یہ واقعی معنوں میں بر کا کام کرے نا تو انہی دنیا اور آخرت میں نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں، اور اگر یہ بر کا کام نہیں کریں گے تو یہ پھر نعمتوں میں نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ایک اور آیات ہے سورہ بقرہ کی 189 نمبر کی، وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ یہ حج پر جاتے تھے، عمرے پر جاتے تھے، آتے جاتے تھے، تو یہ پھر اپنے جو گھر ہوتے تھے وہ سامنے سے نہیں آتے تھے دروازے سے، یہ گناہ کا کام ہے، ایسا پیچھے سے آتے تھے، پچھواڑے سے آتے تھے، یہ بڑا نیکی۔ اللہ فرمائے نیکی نہیں ہے، نیکی اصل میں یہ ہے نا کہ تم تقویدار بنو، غلط کاموں سے بچو، غلط کاموں سے بچو، نقصان دہ کاموں سے بچو، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اور ایک آیات تفصیل کے ساتھ آپ کو پڑھوں گا، پھر دوسرے حصے کی طرف آئیں گے، اگر آپ نکال سکے تو یہ سورہ بقرہ کی آیت 177 ہے۔ آیات 177 صرف ترجمہ کروں گا، آگے آپ انشاءاللہ خود سمجھیں گے۔
لیسل بر، نہیں ہے بر، نہیں ہے نیکی. اللہ تعالیٰ تو یہودیوں کو بھی بتا رہا ہے نا، یہودیوں، لیکن ابھی مسلمانوں کو بھی بتا رہا ہے. چونکہ آج قرآن کا سب سے جو مخاطب ہم ہے نا، تو اللہ ہمیں فرما رہا ہے لیسل بر، اے مسلمانوں، یہ نیکی نہیں ہے جس کو تم نے نیکی سمجھا ہے، بس صرف کچھ مذہبی رسومات، میں بڑا نیک انسان، ایک مذہبی وضاقت میں مسلمان نہیں. آپ سنو کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ نیکی کیا ہے، بر کیا ہے. ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے رخ کو، اپنے منہ کو قبلے کی طرف کرے، مشرق کی طرف کرے. مجھے یقین کریں، بہت بڑا عالم دین، جب انگریزوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا تھا، جب ہم غلام تھے، اتنا بڑا عالم دین تھا. عجیب ہے کہ وہ انگریزوں کے ملک میں بھی پڑھ کر آیا تھا، پڑھ کر آیا تھا نا. تو ادھر اس نے ایک فتویٰ دیا، ہم خوش تھے کہ وہ آزادی کا فتویٰ دے گا کہ یار انگریزوں سے آزادی کیسا حاصل کریں گے، مسلمان ان کی معیشت کس طرح ٹھیک ہو جائے، مسلمان انگریزوں کے تمدن سے کیسا فائدہ اٹھائے گا. اس نے بولا کہ تمہارے جو قبلے ہیں نا مسجد، ان کا رخ ٹھیک نہیں، اس کو ٹھیک کرو. جو مسجد کے رخ یہ ٹھیک نہیں ہے، بس اس پر اس نے جو ہے نا جنجال شروع کی. یار قوم وہ ہے بھوک سے مر رہی ہے، قوم غلام ہے، اور تم اس کو ڈگریاں بتا رہے ہو، ایک درجہ ادھر ہے ایک درجہ ادھر ہے نا. اللہ نے بولا یہ نہیں ہے نیکی کہ بس بالکل پورے سمت میں، وہ نہیں ہم لوگ جو وہ کرتے ہیں نا ایک وہ رسومات میں جو ہم لوگ بہت احتیاط کرتے نہیں کرتے، نہیں کرو، بے شک کرو، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل نیکی اللہ نے بولا کیا ہے، بالکل قبلے کو بھی ٹھیک کرو، وضاقت بھی ٹھیک بناؤ، رسومات بھی کی بجاوری ٹھیک کرو، لیکن وَلَٰكِنْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، سب سے بڑی نیکی اللہ پر بھروسہ کرنا کہ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ حاکم ہے، جو وہ کہتا ہے میں پورا پورا مرض پر بھروسہ. کیا ہمارا اللہ پر بھروسہ اگر ہے تو پھر اللہ کے احکامات پر ہم کیوں عمل نہیں کرتے؟ والیوم الآخر، اور آخرت پر بھروسہ، ایمان، یقین. بالکل جس طرح دنیا پر ہمارا یقین، آخرت پر بھی، جب ہم مریں گے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ہم اللہ کی عدالت میں جائیں گے، ہمارا سامنا اللہ کی عدالت میں ہوگا، ہم سے اللہ تعالیٰ بے داغ حساب کرے گا، اور ہر ایک اپنے کہے کا جواب دہ ہوئے گا. والملائکت، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، کہ ہمارا ایمان ہے کتاب پر. اس پر قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس میں ایک ذرے کا شک و شبہ نہیں، یہ اللہ کا کلام، یہ ہدایت کی کتاب، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی. اور نبیوں پر، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور یہ نیکی کہ دے وہ مال کی محبت کے باوجود، کہ مال پر ہر ایک مر رہا ہے، مال پر ہر ایک دوسرے کو مار رہا ہے. یہ مال کی محبت ہے جس نے عالم اسلام کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ بہت سارے لوگ مجنون بن چکے ہیں مال کے لیے، 20-20 لاکھ تنخواہیں لیتے، پیٹ نہیں بھرتا ان کا، بالکل مجنون کی طرح، ہائے مال ہائے مال. اتنی بدعنوانی، ان کی بدعنوانی کی وجہ سے امت مر رہی ہے، لیکن یہ مال کے عاشق. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنا حلال کی کمائی، اس کے باوجود کہ لوگ محبت کرتے، وہ اس میں اس محبت والی چیز کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِ وَفِي الرِّقَابِ، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، جو ضرورت مند ہے ان کو، اور جو غلام ہے ان کو. اچھا ادھر مولویوں کا نام نہیں لیا گیا، ہم تو سب اسی کو دیتے، ہم تو سب بزرگوں کو دیتے ہیں نا، سارا پیسہ انہی کو دیتے، لیکن ادھر ان کا نام نہیں. ایک ہے سورہ توبہ میں ان کا نام 8واں حصہ، لیکن ادھر نہیں ہے. تو کیا ہم نے یتیموں کو اٹھایا، ہم نے رشتہ داروں پر خرچ کیا، مسکینوں کو اٹھایا، مسافروں کا خیال کیا، جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کا خیال کیا، اور ہم نے گردنوں کو، غلاموں کو آزاد کیا. ہاں جو معاشی حوالے سے غلام ہیں، کچھ ایسے مسلمانوں کے ملک ہیں اگر وہ چاہے تو غریب ملکوں کو IMF کی غلامی سے نکال سکتے ہیں،
वर्ल्ड बैंक की गुलामी से निकाल सकते हैं, ये जो अमीर ममालिक है उनकी गुलामी से उनको निकाल सकते हैं, उनकी मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते। क्या ऐसा है? अगर हमारे सारे उमरा मुसलमानों कि हम आलम इस्लाम को जो है ना उसकी मईशत को आजाद करेंगे, इसी मईशत की वजह से आज आलम इस्लाम गुलाम है, जिस्मानी भी गुलाम है, ज़हनी भी गुलाम, और उसकी तरक्की इसीलिए इसी वजह से रुकी हुई कि उसका सारा पैसा सूदखोर ले जा रहा है। तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि उन्होंने नेकी नहीं समझा है। वकाम सलात, वो नमाज कायम सलात कायम करते, वात ज़कात, ज़कात देते, वल मूफून बिआहद इज़ा आहदू, और वो पूरा करते अपने इकरारों को, मुआहिदों को, जब वो इकरार करते। हमारे हुक्मरान जो इकरार एक दूसरे हमारे साथ के उसको पूरा करते, आइन पर लेते ना, लेते ना, कानून पर लेते। क्या आप बोले कि वो आइन पर अमल करते हमारे हुक्मरान? वो कानून पर अमल करते, अमल करते, जिसका बस चले वो सुर्ख बत्ती से निकलेगा, सुर्ख बत्ती पर खड़ा होएगा। हर एक अपने आप को आइन कानून से बालातर समझता है। हाकिम तो बिल्कुल समझते कि मैं ताकतवर हूं, मैं हाकिम हूं, मैं मालदार आदमी हूं, मैं क्यों कानून पर अमल करूंगा, मैं क्यों आइन पर अमल करूंगा? तो ये हमारी हालत। फिर हम कहते हैं नेक लोग। यार नेक इंसान आइन को तोड़ता है, नेक इंसान कानून को तोड़ता है, नेक इंसान जो हल्फ लेता है, जो वादा करता है, उसको तोड़ता है वो। लेकिन हमारे वाले तोड़ते, फक्र के साथ तोड़ते, और फिर वो जाते, फिर वहां जो है ना बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा उनके लिए खुलता है, उसके अंदर जाते, 2 रकात नफल पढ़ते, कहते हमसे अच्छे लोग भी नहीं, है ना। और इधर से जो हमारे जो वो भी इनको जो है कहते हैं आपसे तो बिल्कुल वाकई आप तो अल्लाह वाले लोग, आपके लिए तो बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा खुल गया। नेक इंसान वो है जो हर मुश्किल में, हर मुसीबत में डट कर खड़ा हो जाए अपने दीन पर, अपने मौकफ पर। क्या हम अपने मौकफ पर, अपने दीन पर डट कर खड़े? उलाइका लज़ीना सदक़ू, यही लोग सच्चे हैं, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग तकवादार हैं। तो ये है बिर का मानी। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो आयात का दूसरा हिस्सा वो हम पढ़ेंगे, इसको भी समझना है। आयात नंबर 45 को, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद मांगो सब्र के जरिए और मदद मांगो सलात के जरिए, नमाज के जरिए से। व इन्नहा लकबीरा, और बेशक ये जो नमाज है, ये जो सलात है, ये जो इकामत सलात है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत भारी है। इल्ला अलल खाशिईन, मगर खाशिईन पर नहीं है भारी, खाशिईन पर भारी नहीं है। अगर आपको मालूम हो, आप जब भी नमाज में सूरह फातिहा को हमेशा पढ़ते हैं ना, जब हम नमाज में जाते तो हर रकात में एक सूरत है सूरह फातिहा, उसको हम पढ़ते। उधर अल्लाह ताला से हम एक दरख्वास्त करते। कौन सा दरख्वास्त? और भी करते एक दरख्वास्त, इय्याका नस्तईन, है ना, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत कर और तुझी से मदद मांगते, है ना। तो अल्लाह उसका भी जवाब देते कि वो अल्लाह तुम्हारी मदद किस तरह करेगा। देखो आप तो बार बार मस्जिद में जाते हैं ना, अल्लाह से क्या मांगते? मदद मांग। अल्लाह कहते हैं तुम्हारी मदद इसी मस्जिद में, इसी अमल में। लेकिन हम पढ़ पढ़ कर थक गए ना, समझ नहीं आया। यकीन करें अभी सिर्फ एक रस्म रहेगी, वो जो बिलाल की रूह थी वो नहीं रहा। वो कहते ना अल्लामा इकबाल, रह गई रस्म आज़ा, रूह बिलाली न रही। यानी उसी नमाज में पढ़ते इय्याका नस्तईन, अल्लाह कहते इसी नमाज से जो है ना तुम्हारा काम होएगा। तो आप मुझे बताए किस तरह काम होगा? मैं बहुत गरीब हूं, घर में परेशानी है, बच्चे भूखे हैं, लाचार है, बहुत मुश्किल में, मैं आता हूं मस्जिद में, तो मेरा मसला हल होएगा? बताए। एक औरत है, उसके शोहर ने उस पर जुल्म किया हुआ है और तैश में आकर उसको तलाक दिया, तलाक तलाक तलाक, और उसके बच्चे उसे चिढ़ रहे हैं। अब वो औरत बेचारे उम्र रसीदा है, बाप भी मरा है, बीवी भी मरी है, भाई भी नहीं है, बहनें भी नहीं है,
سرکار کا بھی ایسا پروگرام نہیں، وہ مسجد میں آتی ہے کہ میرے ساتھ مدد ہو جائے، تو مسجد اس عورت کو چھوڑے گی؟ ایک بہن آتی ہے مسجد میں کہ میرا باپ مر گیا، بہت جائیداد ہے اس کا، میرے بھائی میرا جائیداد نہیں دیتے، میری مدد کر، تو مسجد والے کریں گے؟ ایک فریادی آتا ہے کہ ایک مافیا والے ہمارے زمینوں پر اس نے قبضہ کیا، اس قبضے کو چڑھاؤ. اچھا ایک ادھر اٹھتا ہے بولتا ہے یار یہ ایک آدمی ادھر ہمارے جو ہے نا گلی میں چرس بیچتا ہے، ہیروئن بیچتا ہے، ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے، اس مسئلے کو حل کرو، اس کا مسئلہ حل ہوئے گا؟ اللہ تو کہتے ہیں تمہارا مسئلہ مسجد میں حل ہوئے گا، لیکن مسجد میں تمہارے مسئلے کو حل کروانا نہیں چھوڑتا ہے. یہ کون ہے؟ اس کو سمجھو. وہ کون ہے جس نے تمہارے زبانوں پر تالے لگا ہوئے کہ مسجد میں تم نے بولنا نہیں ہے، مسجد میں تم نے فریاد نہیں کرنا ہے، مسجد میں صرف ایک رسم کو بجا لانا ہے تم نے. یہ تمہارے زمانے کے حکمران، اس زمانے کے حکمران تھے خلفاء راشدین کے بعد، کیونکہ خلفاء راشدین کے زمانے میں تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں تو مسجد نبوی نے سب کا مسئلہ حل کیا تھا، کیا گدا کیا سدا، سب کا مسئلہ حل تھا، سب کو ایک صف میں کھڑا کیا تھا، غریب امیر ایک صف میں کرے تھے، ہر ایک کا مشکل ہر ایک کا ادھر حل ہوتا تھا، ہر فریادی ہوتا تھا. یاد ہے آپ کو کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مسجد، اپنا دکڑا سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے، اور اس نے فلاں 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 چیز اس کو ادھر ہی بیچا. پھر بولا نا جاؤ کیا خریدو، ایک رسا اور ایک کلاڑی خریدو، اگلے جمعے کو پھر رپورٹ کرنا. اگلے جمعے کو آیا، رپورٹ کی، ابھی مسئلہ حل ہو گیا. اس طرح میں بہت آپ کو بول سکتا ہوں. تو مسجد نبوی خلفاء راشدین کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اگر ایک گورنر ہے نا وہ مصر میں، وہ کچھ غلط کر رہے تو وہ سائل آتا تھا مسجد نبوی میں، وہاں خلیفہ کے سامنے جمعے کے دن کہ وہ جو تمہارا گورنر ہے وہ ہم پر زیادہ ٹیکس لا رہے، وہ ایسا ہے، وہ فلان ہے، تو ایک دم اس کی مدد ہو رہی تھی. خلفاء راشدین کے بعد بڑے بڑے بادشاہ، اب انہوں نے کہا یار اگر مسجد میں ہر ایک کو ہم اس کی فریاد تو پھر ہر آدمی یعنی اس کا ہاتھ ہمارا گریبان ہوئے گا. تو انہوں نے اس زمانے بہرحال اس زمانے کے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر، اس زمانے کے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے بولا کہ مسجد صرف بس نماز کے لیے، مسجد پہ صرف اذان دے دو، صرف دین کی کچھ باتیں کرو، ہے نا، دنیا کی بات نہیں کرنا. خبردار جو مسجد میں مانگے گا اس کے منہ میں کیا بتائے، اس کے منہ میں خاک. خود اپنے لیے مانگتا ہے، ادھر مسجد ہے، ادھر مدرسہ ہے، ادھر فلان ہے، ادھر فلان ہے، ادھر فلان ہے. اگر ایک غریب مانگے گا تو اس کے منہ میں خاک ہوئے گا. تو اگر ہم ان اقامت الصلاۃ کو اسی نہج پر واپس چلائے جس نہج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا وہ کیا تھا، اور خلفاء راشدین کے منہج پر آپ دیکھیں پھر آپ کی مدد ہوگی نہیں ہوگی. تو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، پہلے تو اے مسلمانوں ڈٹ جاؤ اپنے موقف پر. دیکھو اگر آپ ڈٹے نہیں ہیں، آپ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آدھا تم کو مفت میں دے گا. آپ کو اسلام عدل کا حکم کرتے تو آپ کو ظالم چھوڑیں گے؟ ہاں، تو آپ ظالموں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنیں گے تو آپ کی مدد ہوئے گی نا. آپ کا دین آپ کو امن کا درس دیتا. تو جو جنگ کرنے والے لوگ وہ آپ کو چھوڑیں گے امن کے لیے؟ نہیں چھوڑیں گے نا. تو یہ مشکل کام ہے. سب سے پہلے اپنے اندر ہمت پیدا کرنا ہے مسلمانوں، اگر تم اللہ سے مدد مانگتے، کیونکہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جو اپنی حالت خود نہیں بدلے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اسباب پر بنایا ہوا ہے. سب سے پہلے خود فولاد بنو. کہتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹے گا، جس طرح ظالم لوہا ہے نا تو اس کو اسی طرح کاٹنا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے خدایا آپ نے مجھے ایک کام دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے جو ہے نا آزاد کرو. فرعونی تو بڑے سخت لوگ، ان کے پاس قرآن ہے، قارون کی دولت ہے، حامان کا قلب ہے، سامری کی شیطانیت ہے. اللہ نے فرمایا اپنی قوم کے نوجوان کے لیے مسجدیں بنا دو.
ان کو مسجدوں میں اقامت صلات کروا دی. جب اقامت صلات خود ان کو جو ہے نا اس قابل بنا دے گا کہ وہ آزاد ہو جائیں گے. پھر ہر گھر مسجد بن گئی، ہر گھر مسجد بن گئی. ان کی بیٹھکیں ادھر وہ آتے تھے، پھر وہاں یہ مسجد، یہ اقامت صلات، یہ ان میں اتحاد اس نے پیدا کیا، صبر کا مادہ پیدا کیا، تعلیم کا مادہ، تربیت کا مادہ، اللہ سے وفاداری کا مادہ، ان کو ایک مٹھی بنایا. اس دن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑا مفکر ہے اور اس کی کتاب بہت بکتی ہے. پچھلے 20 سال 10 سال پہلے تو بہت بکی تھی. اب وہ ایک یہودی، اس کا نام بھی نہیں لے سکتا وہ جس نے کتاب لکھ، ایک یہودی ہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ جو آپس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا، آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، بیٹھکیں کرتے ہیں، ان کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے. کہتا ہے ہماری یہ بیٹھکیں، ہمارے یہ گپ شپ، یہ گوند کی طرح کام کرتے، یہ لوگوں کو جوڑنے والا عمل ہوتا، ایک سماجی گوند ہے، یہ سماجی بندھن ہوتا. تو ان گپ شپوں سے کام لے لو. تو میں نے کہا یار اس نے کتنی بات کہی، یہ تو مسجد کا کام ہی ہے، مسلمانوں کو جوڑنے والا عمل. یعنی مسلمان کہاں جڑے؟ ظالموں کے خلاف، رشوت خوروں کے خلاف، دوسروں کے خلاف غلط کام کسی مسجد میں جوڑیں گے نا. آپ کو ان انگلیوں کو مٹھی مسجد بنائے گا، آپ میں مساوات مسجد لائے گا، آپ کو ایک صف میں مسجد کھڑا کرے گا، غریب امیر کا فرق مسجد ختم کرے گا، ظالم مظلوم کو مسجد ایک جگہ کھڑا کرے گا، آپ میں نظم و ضبط مسجد پیدا کرے گا، آپ میں ہمت مسجد پیدا کرے گا، آپ کی مدد تعاون مسجد سے ہوگی. اگر ہم اقامت صلات کو اس نہج پر جو ہے نا قائم کریں گے تو یقین جانیے آپ کی مدد اللہ اپنے اسی گھر میں کرے گا. پھر 1 سال کے بعد سارے مسلمان جائیں گے جو نا بڑی مسجد میں. بڑا مسجد کدھر ہے؟ بیت اللہ شریف. ادھر جائیں گے، ادھر اپنی فریاد لے جائیں گے، ادھر اپنا مسئلہ پیش کریں گے. غریب ملک بھی جا رہے، امیر ملک ہے، غریب حکمران ہے، امیر حکمران ہے، غریب ہے، گدا ہے، سارے ادھر جاتے. تو پھر عالم اسلام کو وہ بڑا گھر خدا کا، وہ مرکز، وہ ان کو جوڑے گا، ایک دوسرے کو ایک ایسا مٹھی بنائے گا. انگلیوں کو 7 اسلامی مالک ہے نا، ان کو ایک مٹھی بنائے گا، ان میں اتحاد پیدا کرے گا، اتفاق پیدا کرے گا، ہمدردی پیدا کرے گا، ان کے مسائل کو حل کرے گا، ان کی غربت کو دور کرے گا، ان کی جہالت کو دور کرے گا، ہر مسئلہ ان کا حل ہوئے گا. تو کیوں مدد نہیں ہوتی؟ لاکھوں لوگ جاتے، صرف ہم سمجھتے نہیں. اب یہ عمرہ میں ہمارا نظر جو ہے نا غلط کی، وہ ڈر گئے. دیکھو چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد میں سب لوگ آتے تھے. آج مسجد اس لیے بھی وقت ہو گئی کہ عمرہ اس میں آتے نہیں. اور تو اور چھوڑو، ایک تحصیل میں تحصیلدار ادھر نہیں آتا ہے نا، اسسٹنٹ کمشنر اس میں نہیں آتا تحصیل میں. اچھا ڈی سی جو ہے ضلع میں نہیں آتا، کمشنر ڈویژن میں نہیں آتا ہے، چیف سیکرٹری نہیں آتا ہے، وزیر اعلیٰ نہیں آتا ہے، جو حکمران ہے، جو انتظامیہ وہ نہیں آتے، امیر آدمی نہیں آتا. امیروں کا مسجد الگ ہے، افسروں کا مسجد الگ ہے. تو غریب غربا کیا ایک دوسرے کا مسجد کریں گے؟ بھوکا بھوکے کو کیا دے گا؟ ننگا ننگے کو کیا دے گا؟ کمزور کمزور کو کیا دے گا؟ ابھی مسجد کو یہ غریب کی مسجد ہے، امیر کی مسجد. اگر مسجدوں کو ہم اقامت صلات کو جانتے تھے، یہ یقین جانے ایک ایسا عمل ہے نا کہ آپ کے سب مسئلوں کا حل ہے. اس میں میں 2 آیتیں پڑھوں گا. اگر آپ کو یاد ہے نا 29ویں سورت کی آیت 45 میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. قائم کرو صلات کو، بے شک صلات جو ہے ساری برائیوں کو ختم کرنے والا عمل. اور یہ غربت بھی ایک عجیب وہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، یعنی یہ کچا عمل نہیں ہے غریبی. اس تمہاری غربت کو ختم کرے گا، ظلم کو ختم کرے گا، فحاشی کو ختم کرے گا، عیاشی کو ختم کرے گا، بدی کو ختم کرے گا، ہر منکر کام کو ختم کرے گا. کیا ایسا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اقامت صلات کو سمجھا نہیں ہے، ہم اس سے مدد لینا نہیں چاہتے، ہم نے اس کو صرف ورد و وظیفے کی جگہ بنایا. بس کچھ رسومات ادھر ہم نے جا کر بجا لانا ہے. یار یہ کوئی مندر ہے؟ یہ کوئی ٹیمپل ہے؟ یہ کوئی چرچ ہے؟
जाकर तुम सर्विस करते हो, उधर उधर भजन बजाते हो, बस कारी साहब खूबसूरत किरात वो करता है ना, और सब अश अश कर रह जाते, यार ऐसा कारी, ऐसा नमाज उसने पढ़ाया ना, तो कोई मदद होगी, कोई मसला हल हो गया, कोई डिसिप्लिन पैदा होगी, कोई खुदा परस्ती पैदा होगी, कोई जुल्म से रोके, कोई फाशी बंद होगी, कोई मुनकर काम रुका। सबसे बड़ा इस पर मुनकर काम हमारे मुल्क में वो करप्शन है ना, बदनवानी है। तो क्या इन लाखों मस्जिदों ने इस बदनवानी को रोका, इन लोगों को इस बदनवानी से रोका? जुल्म इंतहा पर है। ये 4 लाख मसाजिद हमारे मुल्क में, इन्होंने जुल्म को रोका? ये जो बदमाशियां हैं, एक तबका जो कर रहा है, ये जो माफिया है, जो मुसल्लत है, जो जुल्म कर रहा है, इनको रोका? ये जो हमारे हुक्मरान कानून से बालातर है, क्या इन 4 लाख मस्जिदों ने उनको कानून के नीचे लाया कि हमसे तुम कानून बनाते हो और खुद तुम कानून पर अमल नहीं करते? 4 लाख मसाजिद, गुर्बत इंतहा पर पहुंची हुई। इन मस्जिदों ने इस गुर्बत के लिए कुछ काम किया? जहालत इंतहा पर पहुंची हुई। हम डिसिप्लिन कौम नहीं है, मुनज़्ज़म कौम नहीं है, सिर्फ अपने ट्रैफिक को निजाम को देखो, यकीन जानिए, सिर्फ ट्रैफिक के निजाम को। अगर ये मस्जिद चाहे ना तो 10 दिन में ट्रैफिक के निजाम को जो है ना, सारे मुसलमानों को बोले क्या निजाम को ठीक कर लो, ऐसा। अच्छा, तकरीबन 90 लाख से ऊपर लोग हमारे मुल्क में जो है ना, मुनशियात में जो है ना, बेचारे मुलविस, सारे घर बर्बाद, और लोग धड़ाधड़ मुनशियात बेच रहे। क्या इन मस्जिदों ने उसको रोका? कामत सलात नहीं है मेरे भाई, क्या मैं बोलूं ना। सूरह हूद के 87 में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब इस मस्जिद नमाज को ऐसा कायम किया ना, तो उसकी कौम ने क्या बोला? कालू या शुएब असलातुका तअमुरुका अन नतरुक मा याबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फी अमवालिना मा नशा। ऐ शुएब, ये कैसी नमाज है जो हमें बुराई से रोकती है, अनेबुद्दी से रोकती है, और तुम कहते हो कि इस माल को अल्लाह की तरतीब पर खर्च कर दो, इस माल से अपने गरीबों को कुमक दे दो, और शिरक मत करो, बदी मत करो, बाप दादा के गलत पर मत चलो। हम इस इकामत सलात को नहीं मानते। हम उस नमाज को मानेंगे जिसमें हम बिल्कुल गुंगों की तरह खामोश, बैरू की तरह कुछ नहीं जानते, अंधों की तरह। हम उन मस्जिदों में जाएंगे जहां गुंगे मौलवी बैठेंगे, जहां अंधे लोग हैं, जो बिना समझे सोचे हमें कुरान बताते हैं, जो जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते, जो बदी के खिलाफ नहीं बोलते, जो मुसलमानों को उठाते नहीं है, जो मुसलमानों की कुमक नहीं करते, जिधर मुसलमान सवाल नहीं कर सकता है, जिधर मुसलमान अपना हाथ नहीं वो कर सकता। तो ये तो हमारी हालत है यार। अल्लाह ने फरमाया सूरह माऊन की आयत 4 में, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहून अल्लज़ीना युराऊन व यमनून माऊन। ऐसी नमाजियों के लिए हलाकत है, तबाही है, जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज की रूह को नहीं जानते, इकामत सलात को नहीं जानते कि उसकी रूह क्या है, उसका मकसद क्या, उसमें हिकमत क्या है। अब क्यों सब मस्जिदों में जाते हैं, क्यों एक सफ में खड़े होते हैं, क्यों किबले की तरफ चेहरा करते, क्यों हाथ उठाते हैं, ये तकबीर, ये रुकू, ये सुजदा, ये क्या है? और वो अपनी नमाजों से गाफिल है, और वो एक दूसरे की मदद नहीं करते। वो यमनऊन अल माऊन, न खुद मदद करते न दूसरों को मदद करवाने देते, न उलमा खुद मस्जिद तो नमाज मदद करते, और जब उधर हम उठते कि हमारी मदद हो जाए, अब बोलते नहीं जी मस्जिद में वो नहीं करो, सवाल नहीं करो, बोलते नहीं बोलते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिन। हाँ, अगर हमें खुशू पैदा होगा फिर हमारा मसला हल होगा, फिर ये नमाज नमाज होएगा, ये सब्र सब्र होएगा। अब आते आयत के तीसरे हिस्से की तरफ, अल्लज़ीना ज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम। नमाज को सही मानों में वो लोग कायम करेंगे। देखिए, एक है अदाए नमाज, नमाज पढ़ना, एक है सलात को कायम करना, सलात को नाफिज करना, सलात को गालिब करना। सलात को पढ़ना बड़ा आसान है जी साहब, लेकिन सलात को गालिब करना बड़ा मुश्किल है, कि एक ताकतवर को इस सलात के नीचे लाओ, कि वो इस मस्जिद के नीचे आ जाए, इस मस्जिद के हुक्म के नीचे आ जाए, बड़ा मुश्किल काम है। तुम एक जालिम को लाओ मस्जिद में ना, और उसके जुल्म के खिलाफ मस्जिद में बोलो ना, तो सलात पढ़ना बड़ा आसान काम। एक
لیکن اس کو قائم کرنا مشکل ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے. کن لوگوں کے لیے؟ انہم ملاقو ربہم، جن کا یقین ہے کہ ہم اللہ کی عدالت میں جائیں گے اور اللہ کی عدالت میں ہماری پیشی ہوگی. ہمارا ہر قدم اللہ کی عدالت کی طرف ہے. جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اے نمازی، اے غازی، ہے نمازی، یہ جو تمہارے مسجد میں جو آتے تھے، جو آس پاس لوگ بھوک سے مر رہے تھے، یہ جو چھوٹے چھوٹے غریب بچے بلک رہے تھے، یہ جو مسجد کے اطراف میں چرس بک رہا تھا، یہ جو مسجد کے اطراف میں ظلم ہو رہی تھی، یہ جو 4 لاکھ مسجدوں کے ہوتے ہوئے تمہارے حکمران قانون کو نہیں مانتے تھے، شریعت کو نہیں مانتے تھے، رشوتیں، بدعنوانی آسمان پر پہنچی ہوئی تھی، بدامنی، ظلم، فساد، تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ حساب دے دو ادھر نا نمازی صاحب، اب حساب دے. تم تو اپنے آپ کو خدا والے بولتے تھے. تم تو بولتے تھے کہ میں ایک اللہ کو جھکوں گا، میں ایک اللہ کو رکوع کروں گا، میرا رخ صرف خدا کی طرف. پھر ادھر تم جا کر مسجد سے نکل کر انہیں کو جھکتے تھے، بھی طاغوتی قوتوں کو، انہیں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے. مسجد میں کہتے تھے میں ایک اللہ سے ڈرتا ہوں، اور مسجد سے باہر تو انہیں سے ڈرتے تھے. مسجد میں آ کر تم بھائی بھائی بنتے تھے، ایک صف میں کھڑے ہو کر دکھلانے کی خاطر. جو ہی مسجد سے جاتے تھے پھر تم الگ الگ تھے، الگ الگ تھے نا، کہ میں فلان ہوں، میں فلان، تیرے دوسرے کے دشمن تھے تم. ادھر صف ہے، خوبصورتی ہے، نظم ہے، نسق ہے. مسجد سے بعد ایسا ہے جس طرح حیوان، بس ایک بھیڑ لگا ہوا. تو کیا ہے؟ نہیں، جو اللہ والے ہوں گے نا وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا ایک ایک چیز کا. تو وہ پھر نماز کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے بھی. وہ نماز کو پھر صلاۃ بولیں گے. پھر عالم سے پوچھیں گے کہ نماز اور صلاۃ میں فرق کیا ہے؟ صلاۃ تو قرآن کی اصطلاح ہے، نماز تو ایک پہلے کی زبان ہے، اس کا فرق بتاؤ. تم کہتے ہو نماز پڑھو، اللہ کہتے ہیں صلاۃ قائم کرو. صلاۃ کیسا قائم ہوئے گا؟ دین کیسا قائم ہوئے گا؟ مولوی صاحب مجھے بتا دو، ہے نا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف، بالکل ہماری جان وہ اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، ہمارے بچے اللہ کے ہیں، میں خود خدا کا ہوں، ہر چیز اللہ کا ہے، اور یہ سب چیزیں دل رہیں گے. میں تن تن اپنے رب کے پاس، مولا کے پاس جاؤں گا. جب یہ سارا کچھ اللہ کا ہے تو یہ سب چیزیں اللہ کی مرضی پر جو ہے نا استعمال ہوئیں گے. اور اگر سب ہم نمازی مسجد میں یہ کریں نا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ہے توحید، یہ ہے تفویض. ہر وقت اندیشہ، ہر وقت کٹکا ایک مسلمان کو لگاؤں، ابھی میں مر سکتا ہوں، کل میں مر سکتا ہوں، اور میں جب جواب دوں گا. اس کو اندیشہ ہے. جس کو اندیشہ ہے پھر وہ غلط کام کرے گا. جو توحید والا ہوگا، جس نے تفویض اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا، تو یہ ایک انقلابی عمل ہے. کی جانے مختصر بس ایک منٹ بات کروں گا پھر ختم کریں گے. ہم نے اللہ سے بار بار مدد مانگ، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مدد مانگ. ہمارا خیال ہے کہ آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے اور وہاں سے سونا ہمارے لیے برسے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہر کام اسباب کے تحت ہوتا. اللہ نے اپنا ایک قانون، اپنی ایک مشیت اس کائنات میں رکھی ہے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کیوں قانون کو توڑے گا؟ تم مشیت کے مطابق چلو. جب تک اپنی حالت کو تم نہیں بدلو گے اس کو اللہ نہیں بدلے گا. اللہ کہتا ہے اگر تم اپنی حالت کو بدلتے ہو، واقعی تم مدد چاہتے ہو، تو اقامت صلاۃ کے ذریعے سے بدل دو. کیسے بدل دو؟ قرآن سے سیکھو، اس کو علماء سے اس کو سیکھو. نہیں سیکھ سکتے ہو، مسجد نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کون سا عمل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کو کیسا قائم کیا؟ خدا کے بندے 23 سال میں مسجد نبوی میں عرب دنیا کی حالت بدل دی. بدلی عربوں کی حالت بدل دی. اسی مسجد نبوی نے مدینے میں سب کو امام بنایا، خلیفہ بنایا. ان کو اتنا امیر بنایا زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. ایران ایسا امپائر ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. روم ایسا امپائر ان کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ایسے خلفاء اس مسجد اس کو دیے جو رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے، جو حساب کتاب کے لیے حیران تھے کس طرح حساب ہم دیں گے. یہی مسجد نبوی تھی جس کو آج جا کر ہم چاٹ رہے، چوم رہے.
ہے نا. اس کے کمبوں کو چاٹ رہے چوٹ رہے. کمبوں کو مت چاٹو, اس کو مت چومو, اس کا جو عمل تھا اس کو اپنے اندر لاؤ. یہی بیت اللہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اس توحید کے کلمے نے تمام عرب دنیا کو جو ہے ہلا کر رکھ دیا, نہیں رکھ دیا. تو یہ چیزیں ہیں نا. اگر تو واقعی مدد چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرو. صبر کا مطلب یہ نہیں جو تم کو تپڑ مارے بولو ایک اور مارو. صبر یہ نہیں کہ تاغوتی قوتوں کے آگے ڈیر ہو جاؤ اور وہ تم کو مارتے پھرے. صبر کا مطلب ہے تاغوتی قوتوں کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہونا, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا, ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا اور اپنا حق ان سے چھین لینا. جو بھی مشکل پیش آئے اس مشکل کو خندے پیشانی سے برداشت کرنا. اگر یہ نمازی یہ صابر بن جائے تو خدا کے لیے بولا ان کا حق کوئی کھا سکے گا, کوئی غلط کام کر سکے گا, کوئی ظلم کر سکے گا. تو ہم صبر والے نہیں. ہم ایک تپڑ سے, یقین کرے ایک تپڑ مجھے مارے نا تو بولو بھائی آئندہ مجھے توبہ ہے, بس ختم. طاغوتی قوتوں نے ہم سب کو یرغمال بنا ہوا ہے, اس لیے کہ صبر کی بجائے انہوں نے ہمارے اندر خوف ڈالا, ہمارے اندر خوف ڈالا. صبر کے مقابل ہمارے اندر لالچ ڈالا. اس لالچ اور خوف نے ہم کو بے صبر بنایا. ہم خوف کو ختم کریں گے, لالچ کو ختم کریں گے, اپنے اندر صبر کو پیدا کریں گے. جس طرح حضرت بلال, آپ نے فرمایا خدا قسم دن رات مجھے مارو, دن رات مجھے مارو, مجھے کیما کر دو نا, واللہ کر میں تمہارا کلمہ میں پڑھوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ پر سورج کو رکھو, دوسرے پر چاند کو رکھو نا, میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا. فرمایا نہیں فرمایا؟ اس کو کہتے ہیں صبر. ایک ہاتھ پر چاند کو رکھو, ایک ہاتھ پر سورج کو, اپنے بات سے ٹلنے والا نہیں. صبر یہ جو نمرود کے آگے جا کر کھڑا ہوتا ہے کہ تم خدا نہیں ہو, اور وہ آگ سے ڈراتا ہے, کہتے ہیں اپنی آگ سے مجھے مت ڈراؤ. صبر یہ جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے آگے کھڑا ہوا. صبر یہ ہے, آپ آگے تفصیل آپ کو جانتے, یہ صبر نہیں ہے. اگر ہم صبر کو سیکھیں اور اقامت صلاۃ کو سیکھیں, یقین کریں ہمارے سارے مشکلات, اور دل کو سیکھیں نیکی کیا ہے, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.